السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل فکر آڈیو روم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مصحف ناول کی یہ ایپیسوڈ 3 ہے اور اس کو پڑھتے وقت اگر مجھ سے کوئی غلطی خطا ہو جائے تو اس کے لیے ایڈوانس میں معذرت۔ شروع کرتے ہیں اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر جو یہ دکھتی رگ اس کی انگلی تلے آ جائے تو محمل یہ آلو کاٹ دو۔ میرا خیال ہے آلو انڈے بھی بنا لیتے ہیں، سب شوق سے کھاتے ہیں۔ وہ سوچ میں گم ان کے قریب آئی اور آلو چھیلنے لگی۔ مسرت نے بریانی کا مسالہ بنایا، قیمہ مٹر بھی پکنے کے قریب تھا۔ محمل نے شامی کباب تلے، پھر آلو انڈے کا سالن، سلاد، رائتا سب بنا چکی تو مسرت روٹی پکانے لگی۔ فواد کے لیے سوفلے بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا نا؟ جی اماں، آپ فکر ہی نہ کریں، وہ مسکرا کر بولی۔ اسے شام لان میں فواد کا خود کو چونک کر دیکھنا اور لمحے بھر کو مبہوت ہونا یاد آیا تھا۔ جو غلطی خاندان کی ساری لڑکیاں کرتی تھیں وہ محمل کو نہیں دہرانی تھی۔ اسے اپنی اہمیت نہیں گنوانی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ذرا دیر کو وہ ہاتھ روک کر مسرت سے نظر بچا کر باہر لاؤنج میں گئی جہاں تمام لڑکیاں اس وقت بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ آرزو اسی چست لباس میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین بھی قریب ہی تھیں۔ سدرا 24 برس کی بہت عام شکل کی لڑکی تھی۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے خوب سارا میک اپ اور جیولری گھر میں بھی زیبتن کیے رکھتی۔ سیاہ بالوں میں گولڈن اسٹریکنگ بھی کروا رکھی تھی، پھر بھی زیادہ فرق نہیں پڑا تھا۔ 30 سالہ مہرین کا البتہ قد چھوٹا تھا، کافی چھوٹا، اور بال بے حد گھنگریالے۔ وہ سارا دن اپنے بال کندھے سیدھے کرنے یا قد لمبا کرنے کے ٹوٹکے آزماتی رہتی۔ نقش اس کے سدرا کی نسبت بہتر تھے۔ فضا چچی کی ندا اور سامیہ میں سے ندا بڑی تھی اور سامیہ چھوٹی، مگر سامیہ اپنے بے حد لمبے قد کے باعث بڑی لگتی تھی۔ مہرین اس سے اسی باعث خار کھاتی اور سامیہ بھی ماں کی طرح میٹھی میٹھی باتوں میں سارا دن مہرین کو مزید احساس دلاتی رہتی۔ ندا کی شکل ذرا اچھی تھی، سانولی رنگت پر بڑی بڑی آنکھیں اسے قدرے ممتاز بناتی تھیں اور تبھی آرزو اس کو ناپسند کرتی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ فواد کے لیے اس کے مقابلے پہ سامیہ کمزور جبکہ ندا ایک مضبوط امیدوار تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین تو بی اے کر کے ہی پڑھائی چھوڑ چکی تھی، جبکہ 22 سالہ سامیہ، 30 سالہ ندا بی اے کرنے کالج اور 30 سالہ آرزو ماسٹرز کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی۔ آرزو مر کر پاس ہونے والوں میں سے تھی اور اس کے یونیورسٹی پہنچ جانے کی بڑی وجہ آغا جان کی سفارشیں تھیں۔ یہ سفارشیں سدرا اور مہرین کے وقت بھی کام آ جاتی اگر جو انہیں پڑھنے کا رتی بھر بھی شوق ہوتا۔ بات سنیں، اس نے بظاہر عجلت میں سب کو مخاطب کیا۔ رات کھانے کے لیے سوفلے بنانا ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی ہیلپ کرائے گا؟ نہیں۔ آرزو نے ریموٹ سے چینل بدلتے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ندا اپنے ناخنوں پر سے کیوٹکس کھرچ رہی تھی۔ لمبی سی سامیہ فوراً فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مہرین نے چہرے کے آگے رسالہ کر لیا اور سدرا بہت انہماک سے اسی وقت ٹی وی دیکھنے لگی۔ چلیں فائن۔ وہ واپس کچن میں آ گئی۔ ڈائننگ ہال میں روز کی طرح کھانا کھایا گیا۔ محمل ہمیشہ کی طرح سب سے آخری کرسی پہ موجود تھی، جو آغا جان کی سربراہی کرسی کی بالکل سیدھ میں تھی۔ مسرت ادھر ادھر چیزیں پکڑاتی پھر رہی تھی۔ میٹھا لے آؤ۔ کھانا ختم ہوا تو مہتاب تائی نے محمل کو اشارہ کر کے کہا۔ مسرت ابھی جھوٹے برتن اٹھا کر کچن کی طرف گئی تھی۔ میٹھا تو آج نہیں بنا، وہ بہت اطمینان سے آواز بلند بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے، مگر فواد نے الجھ کر ماں کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا کہ چاکلیٹ سوفلے بنانا ہے۔ جی مگر آپ کا چاکلیٹ سوفلے نہیں بنا۔ محمل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تائی اماں نے گھر کا۔ بدتمیزی؟ فواد بھائی، آپ یہ کھانے کی ڈشز گنیں۔ بریانی، مٹر قیمہ، اروی گوشت، آلو، کباب، سلاد، رائتا، ذرا گن کر دیکھیں، یہ سب اماں نے اکیلے بنایا ہے۔ میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ بناتی۔ اور آپ کی ان بہنوں سے کہا بھی کہ فواد بھائی کے لیے سوفلے بنانا ہے، ہیلپ کروا دو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ اب اتنا سب کرنا اور اوپر سے میٹھا بنانا ہمارے بس سے باہر تھا۔ سوری، میں کل بنا دوں گی، یا اگر میری ماں کی تھکن سے بڑھ کر آپ کو اپنا ٹیسٹ عزیز ہے تو میں انہیں کہہ دیتی ہوں۔ اماں!
اس نے آواز لگائی اور جہاں لڑکیاں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھیں اور مہتاب تائی کچھ سخت سنانے ہی لگی تھیں، وہ کہہ اٹھا، نہیں نہیں، اٹس اوکے، میں نے خیال نہیں کیا کہ تمہارے ایگزامز ہیں۔ اور ممی، اس نے ماں کو تنبیہ نگاہوں سے دیکھا، کچن کا کام صرف محمل اور مسرت چچی کی ذمہ داری نہیں ہے، ان ساری نوابزادیوں کو بھی کہا کریں، ہاتھ تو بٹا سکتی ہیں یہ۔ ہاں تو کرتی تو ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آغا جان نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے بات ختم کرنا چاہی۔ جوان بیٹا جو ان سے اونچا تھا، اس کی بات کے آگے انہیں اپنی بات کمزور لگ رہی تھی۔ مہتاب تائی پہلو بدل کر رہ گئیں۔ نائمہ چچی زیر لب کچھ بڑبڑائیں، اور تو اور فضا چچی بھی خاموش سی ہو گئی تھیں، لڑکیاں الگ شرمندہ۔ وہ اطمینان سے فواد کے اٹھنے سے قبل ہی اٹھ گئی تھی۔ مسرت کو برتن اٹھاتے پہلے تو علم بھی نہ ہو سکا کہ کیا ہوا ہے، اور جب ہوا تو معافی تلافی کرنے لگیں۔ اندر آ کر محمل کو بھی ڈانٹا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ فواد کے اٹھنے کے بعد یقیناً تائی نے بہت سنائی تھیں، مگر فواد کے الفاظ کا اثر زائل نہیں کر سکتی تھیں۔ اس کی گھر میں ایک مضبوط حیثیت تھی، اور پہلی دفعہ کسی مضبوط حیثیت والے نے محمل اور مسرت کی طرفداری کی تھی، سو بہت سی خواتین رات کو کڑتے ہوئے سوئی تھیں۔ صبح کالج بس کے لیے وہ سٹاپ پہ رکے بینچ کی طرف آئی تو ذہن ابھی تک ادھر ہی الجھا تھا۔ بینچ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے سرسری سا دیکھا، وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرف بیٹھی تھی، گود میں رکھی کتاب کے کناروں پہ مضبوطی سے ہاتھ جمائے خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ جمائی روکتی بیٹھ ہی گئی اور بے دلی سے بس کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے وہی کل والا اجرک کا کرتا جینز کے اوپر پہن رکھا تھا اور بال اونچی پونی میں بندھے تھے۔ سوچ وہیں فواد کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ صبح وہ جلدی نکلتی تھی، تب تک وہ نیچے نہیں آیا ہوتا تھا۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پہ تھا، جو تھی تو غفران چچا فضا چچی کی اماں جگہ، مگر وہ کنارے والا کمرہ فواد کا پسندیدہ تھا، سو وہ اس کا عرصہ پہلے الاٹ کر دیا گیا تھا۔ فضا چچی کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا حسن ہی تھے، سو وہ کمرہ ان کی ضرورت سے زائد تھا، اور یہ تو محمل کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ کمرہ تو ابا نے بنوایا ہی اس کے لیے تھا، مگر سیاہ فام لڑکی اسی خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ بور ہونے لگی تو ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سیاہ کتاب دیکھ کر کل کا واقعہ یاد آیا۔ یہ کتاب کب ملی تھی آپ کو؟ بغیر تمہید کے اچانک سوال۔ اس لڑکی نے اطمینان سے گردن اس کی طرف موڑی۔ 2 سال پہلے۔ یہ کس نے آپ کے لیے خصوصاً چھوڑی تھی؟ ہے کوئی؟ وہ ذرا سا مسکرائی، موٹی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ؟ اس نے غور سے اس چمک کو دیکھ کر کہا، بہت زیادہ۔ آپ اسے کیسے جانتی تھیں؟ میرا مطلب یہ تو صدیوں پرانی کتاب ہے۔ بس میں جانتی ہوں۔ اور یہ کتاب، یہ آپ کو آپ کا ماضی، حال اور مستقبل کیسے بتاتی ہے؟ اس میں سب لکھا ہے، گزرے واقعات اور وہ جو میرے ساتھ پیش آنے والا ہے اور مجھے ایسے موقع پہ کیا کرنا ہے، سب لکھا ہے۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسے بہت عجیب بات بتا رہی تھی، جانے کیسی پراسرار بھید بھری کتاب تھی وہ۔ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ جتنا تمہاری سوچ سے بھی اوپر ہے۔ پھر آپ کے تو بہت مزے ہوں گے، آپ اس کو پڑھ کر سب جان جاتی ہوں گی۔ ہاں، مگر اس میں کچھ عمل ہیں، پہلے وہ پرفارم کرنے ہوتے ہیں، پھر ہر چیز ویسے ہی ہوتی ہے جیسے اس میں لکھا آتا ہے۔ عملیات؟ وہ چونکی، اندر کوئی الارم سا بجا۔ یہ تو کوئی سفلی علم کی ماہر بیٹھی تھی، اس سے ذرا احتراز برتنا چاہیے۔ ہاں، سیاہ فام لڑکی مسکرائی، جو وہ عملیات کر لے، وہ اس کتاب کے ذریعے دنیا پر راج کرتا ہے۔ سب لوگ اس کی مٹھی میں آ جاتے ہیں اور ہر شے اس کے لیے تسخیر ہو جاتی ہے۔ صرف میں نہیں، اگر تم بھی اس کتاب کا خاص علم سیکھو تو تمہیں اس کے الفاظ میں اپنا ماضی، حال اور مستقبل نظر آنے لگے گا۔ اور اس کے بعد؟ وہ سحر زدہ سی سوال کیے جا رہی تھی۔ اس کے بعد تم اس کتاب کو چھوڑ نہیں سکتی، تمہیں اپنی زندگی اس سے باندھ کر ہی گزارنی ہوگی، اور اگر میں اسے چھوڑ دوں تو تم تباہ ہو جاؤ گی، تمہاری ہر چیز، ہر محبت، سب تباہ ہو جائے گا۔ اس کو لے کر تم چھوڑ نہیں سکتی، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ محمل گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔
میری بس اسی پل بس قریب آتی نظر آئی. وہ دوڑ کر بس کی طرف جانے لگی. تم ایک دن ضرور آؤ گی میرے پاس. سیاہ فام لڑکی مسکرائی تھی. تم ایک دن ضرور گڑ گڑا کر یہ کتاب مانگنے آؤ گی. میں جانتی ہوں تم لوگوں کی ستائی ہوئی ہو. تمہارا دل زخمی اور ہاتھ خالی ہیں. اور جس دن یہ دل پوری طرح ٹوٹ جائے گا میں تمہیں یہ کتاب دے دوں گی. جاؤ تمہاری بس آ گئی ہے. وہ خوف زدہ سی بس کی طرف لپکی تھی. آج روڈ پکڑ کر اندر چڑھتے اسے پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی. شام کو اس نے بہت محنت سے چاکلیٹ سوفلے بنایا اور جب وہ خوب ٹھنڈا ہو گیا تو ٹرے میں سجا کر اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی. ابھی دوسری سیڑھی پہ ہی تھی کہ آرزو نیچے آتی دکھائی دی. یہ کس کے لیے ہے؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے لمحے بھر کو رکی. فادی کے لیے ہے. جی انہوں نے کل کہا تو تھا. میرے لیے ٹائم کہاں تھا. آج بھی کسی کو یاد نہ آیا تو بنا ہی دیا. اس نے بے نیازی سے شانے جھٹکے. وہ دوسری سیڑھی پہ ٹرے اٹھائے کھڑی تھی کہ آرزو نیچے اترے اور وہ اوپر جا سکے. اور ڈنر کی تیاری کر لی تم نے؟ آرزو زینے سے اتر کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی. اماں بنا رہی ہیں. قورمہ بنا لیا ہے؟ ممی نے کہا بھی تھا تم نے چیک کیا؟ آپ سیدھے سیدھے کہہ دیں کہ میں چلی جاؤں اور آپ یہ ٹرے فواد بھائی کو دے کر اپنے نمبر بنا لیں تو لیں پکڑیں. اس نے ٹرے زور سے اسے تھمائی. مجھے اور بھی کام کرنے ہیں. وہ کھٹ کھٹ سیڑھیاں اتر کر کچن کی طرف چلی گئی. بدتمیز، وہ بڑبڑائی. مگر محمل کو معلوم تھا کہ اس کی بلند آواز فواد سن چکا ہوگا اور اب آرزو جو چاہے کر لے. وہ جانتا تھا کہ کام کس نے کیا تھا اور نمبر کون بنانا چاہ رہا تھا. اور پھر یہی ہوا. رات کھانے پہ جب مسرت نے چاکلیٹ سوفلے لا کر رکھا تو فواد نے سب سے پہلے ڈالا. یہ تم نے بنایا ہے محمل؟ جی، وہ سادگی سے بولی. آرزو نے ناگواری سے پہلو بدلا. بہت ٹیسٹی ہے. تم ہی روز میٹھا کیوں نہیں بناتی؟ اتنی فارغ نہیں ہوں میں. 100 کام ہوتے ہیں مجھے. ایگزام ہو رہے ہیں میرے. دل کرے گا تو بنا دیا کروں گی ورنہ سب جانتے ہیں محمل سے یہ جی حضوریاں نہیں ہوتی. اماں ایک پھلکا مجھے اٹھا دیں. وہ مصروف سی اماں کے ہاتھ سے پھلکا لینے لگی جیسے اسے فواد کے تاثرات کی پرواہ ہی نہ ہو. وہ تائیدن سر ہلا کر سوفلے کھانے لگا مگر بار بار نگاہ بھٹک کر اس کے مومی چہرے پہ جا ٹکتی تھی جو بہت مگن سی ابھی تک کھانا ہی کھا رہی تھی. سوفلے کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا. وہ کچن میں کھڑی سنک کے سامنے دوپہر کے جھوٹے برتن دھو رہی تھی جب سامنے بڑی سی کھڑکی کے پار آسمان پہ سرمئی بادل اکٹھے ہونے لگے. وہ ابھی تک اسفنج پلیٹوں پر مارتے ہوئے اس سیاہ فام لڑکی کے متعلق سوچے جا رہی تھی جس سے وہ گزشتہ کچھ دنوں سے اعتراض برت رہی تھی. عین بس کے ٹائم پہ اسٹاپ پر جاتی اور بینچ پر بیٹھنے کے بجائے ذرا فاصلے پہ کھڑی ہو جاتی. نہ تو دنستہ اس لڑکی کو دیکھتی اور نہ ہی قریب جاتی. معلوم نہیں ہوا اسے اس سے اور اس کی سیاہ جلد والی کتاب سے خوف محسوس ہونے لگا تھا. بادل ذرا گرجے تو وہ چونکی. نیلگوں سنہری شام پہ ذرا سی دیر میں چھایا ہو گئی تھی. بجلی چمکی اور یکایک موٹی موٹی بوندیں گرنے لگیں. محمل نے جلدی جلدی آخری برتن دھو کر ریک میں سجائے، ہاتھ دھوئے اور باہر لان کی طرف بھاگی. بارش دیکھ کر اس کا دل یوں ہی مچل جایا کرتا تھا. محمل جاؤ مسرت سے کہو. بلکہ تائی مہتاب جو برآمدے میں کرسی پہ بیٹھی لڑکیوں سے گپ شپ میں مصروف تھی اسے آتے دیکھ کر حکم صادر کرتے کرتے رکی. اس کے چہرے پہ بارش میں کھیلنے کا شوق رقم تھا. تائی نے لمحے بھر کو سوچا اور پھر حکم میں ترمیم کر دی. بلکہ جاؤ پکوڑے بنا کر لاؤ. ساتھ میں دھنیے کی چٹنی بھی ہو. اور موئز کے لیے آلو کے چپس فرائی کر لو. اس کے چہرے پہ پھیلا اشتیاق پھیکا پڑ گیا. اس نے قدرے بے بسی سے ان کو دیکھا. مگر تائی ابھی کیسے؟ وہ بارش بعد میں کر دوں گی. وہ منمنائی. ہاں تو بارش کے لیے ہی تو کہہ رہی ہوں. جاؤ شاباش جلدی کرو. اور ندا یہ سوٹ پھر تمہیں کتنے کا پڑا تھا؟ وہ ندا کے دوپٹے کو انگلیوں میں مسل کر ستائشی انداز میں پوچھ رہی تھی. صرف 1,500 کا تائی. میں کل ہی آپ کو بھی لے چلتی ہوں. وہاں بہت اچھے پرنٹس آئے ہوئے ہیں. آپ کا کمپلیکشن تو ویسے بھی بہت فیئر ہے. آپ پہ تو ہر رنگ ہی کھل جاتا ہے. وہ آپس میں مصروف ہو گئی تھیں. محمل پیر پٹکتی اندر آئی. آلو چھیل کر کاٹے.
बेसन घोल कर रखा तो तभी ताई महताब ने आवाज लगाई, मिक्स पकोड़े बनाना। फवाद को प्याजों वाले पकोड़े बहुत पसंद हैं। भाड़ में गई उसकी पसंद। उसने जोर से छुरी स्लैब पे पटकी। आलू कतलों में काटे थे, अब फिर से उनको छोटा करना पड़ेगा। मिर्चें प्याज भी काटने पड़ेंगी। शिद्दत बेबसी से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आज अम्मा बीमार थी, सुबह से बुखार था, सो अगर वो ना करती तो मुसर्रत को बीमारी में उठकर करना पड़ता। वो ना भी ना कर सकती थी। प्याज काटते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलते गालों पे फिसल रहे थे। तभी फवाद माँ को पुकारता किचन के खुले दरवाजे पर ठठक कर रुका। खुली जीन्स पे लंबा कुर्ता और गर्दन के गिर्द मफलर की तरह दुपट्टा लपेटे, भूरी आंखों, भूरी ऊंची टेल बांधे वो सर झुकाए खड़ी कटिंग बोर्ड पे ठक ठक प्याज काट रही थी। आंसू गालों पे चमक रहे थे। महमल, वो बेचैन सा करीब चला आया। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मेरी मर्जी, आप लोगों को क्या? आप लोगों को तो अपने खानों से गर्ज होती है। फवाद के दिल में जगह बनाने के सारे इरादे भुलाकर वो तड़क कर बोली, फिर भी किसी ने कुछ कहा है? यहाँ कहता कोई नहीं है, सब हुक्म सादर करते हैं। उसने छुरी वाले हाथ की पुश से गाल साफ किया। और मुझसे भी कोई बात ना करें, मैं बहुत गुस्से में हूँ। या तो छुरी मार दूंगी या पकोड़ों में जहर मिला दूंगी। अच्छा, वो पता नहीं क्यों हंस दिया था। वो रुककर उसे देखने लगी। आप क्यों हंसे? कुछ नहीं, खैर बनाओ पकोड़े और मिक्स वाले बनाना। वो अपनी पसंद बताकर लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। उसके आंसू फिर से बहने लगे। जाने किस भूलपन में वो ये सोच बैठी थी कि अगर वो इसकी मुट्ठी में आ गया तो उसने नफी में सर झटका। वो सब एक जैसे थे, बेहिस, खुदगर्ज, मतलबी। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं कल के एपिसोड में। उम्मीद करती हूँ कि आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। हमारी वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमन करें। खुदा हाफिज।